آج جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اکثر دہشت گرد جماعتیں دیوبندیوں کی ہیں تو نہ یہ توہین کے لیے کہتے ہیں نہ اختلاف کے لیے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، تعصب کے لیے نہیں، حقائق کو سمجھنے کے لیے، کہ دنیا میں 90% سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبندیوں کی ہیں۔ یہ واقعات صدیوں سے چل رہے ہیں۔ جب ہم صدیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اسے بھی دو طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل رسول پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا تعلق اس سے ہے، اور آج سے 200 سال پہلے جو ایک دہشت گرد تنظیم بنی تھی سید احمد بریلوی کے ذریعے سے اور شاہ اسماعیل دہلوی کے ذریعے سے، کہ جنہیں آج مشاہیر اسلام میں داخل کر کے قوم کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ ناظرین، موصوف ذاکر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت رسول یعنی اولاد رسول کے قاتل اور دشمن اور اسی طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے مسلمان خصوصاً دیوبندی ہیں۔ تو آئیے آج شیعہ ذاکرین سے یہ معلوم کرتے ہیں، شیعہ مجتہدین سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے، دھوکے بازی کرنے والے، غداری، بے وفائی کر کے اہل بیت رسول، اولاد رسول کو شہید کرنے والے کون تھے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے کون ہیں۔ تو آپ اس ذاکر کو یہ بتلائیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے کون تھے، مسلمان تھے یا شیعہ تھے، اور شیعوں کی یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے۔ البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجیہ بھی کی ہے، اس کی تعویل بھی کی ہے، اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا، نام بھی لکھ دیا، طبقہ بھی لکھ دیا، گروہ بھی لکھ دیا۔ وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا اور آپ موصوف ذاکر کو یہ بھی بتلائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجنے والے، پیغامات بھیجنے والے، حضرت حسین کو بلوا کر حضرت حسین کے ساتھ دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کر کے حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ جی آپ اس ذاکر کو یہ بھی بتلائیں کہ تمہارے 12ویں امام جب ظاہر ہوں گے تو مدینے میں جا کر وہ کیا کریں گے؟ مولا روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بحر الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے۔ مولا کہیں گے نہ باہر نکالو، باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نہ درخت پہ لٹکا دو۔ جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، تیسرے کو بھی لے کر آؤ۔ مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے، اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے۔ سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو، انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ جی ذاکر صاحب، آپ اس موصوف ذاکر کو یہ بھی بتلائیں کہ تمہارے 12ویں امام جب ظاہر ہوں گے تو جمعہ نماز پڑھنے والوں کو کیا سزا دیں گے؟ تبھی تو امام زمانہ توجہ کیجئے گا، جب پہلا خطبہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایھا المجمعین تک تم راہ سے ہی، اے میرے سپاہیوں، ان جمعہ پڑھنے والوں کے سر کاٹ دو کہ انہیں جمعے کی معرفت نہیں تھی۔ معصوم کا اور نہیں شاہ جی، جب جمعہ ہی نہیں ہے تو عیدین کہاں سے آگے؟ امام سجاد خود صحیفہ کاملہ میں کہتے ہیں کہ لعنت ان افراد پہ جو جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ جی ذاکر صاحب، آپ اس ذاکر کو یہ بھی بتلائیں کہ جب تمہارے 12ویں امام ظاہر ہوں گے تو ٹھیڑھی میں آ کر وہ کیا کریں گے؟ ابھی ہے کرب و بلا کا بھی انتقام، مہدی کا ہو ظہور تو سب مارے جائیں گے، سرکار ان کو ٹھیڑھی میں پھانسی چڑھائیں گے۔
सरकार उनको ठेड़ी में फांसी चढ़ाएंगे, सरकार उनको ठेड़ी में फांसी चढ़ाएंगे। इसी तरह आप इस जाकिर को ये भी बतलाएं कि तुम्हारे 12वें इमाम जब खैरपुर में आएंगे तो खैरपुर में आकर क्या करेंगे। मुल्ला घसीटे जाएंगे अपनी कुबूर से, होगा ये काम भी तो इसी खैरपुर से, होगा ये काम भी तो इसी खैरपुर से। और इसी तरह देखें, आप शियों के एक बड़े जाकिर और बड़े आलिम हैं, तो आप इसको ये बताएं कि शिया मजहब में पाकिस्तान के बारे में क्या नजरिया है। और फिर जब मैं जैकमाबाद में गिरफ्तारी देने आऊंगा ना तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे। से पूछे कि पिछले 40 सालों से जो बदतरीन सैंक्शन ईरान पर लगी हुई है, उसकी करेंसी यानी पाकिस्तान जो हर किसी से भीख मांगने में चैंपियन है, यानी किसी से रियाल की भीख, किसी से डॉलर की भीख, किसी से IMF से भीख, वहां से भीख, इससे भीख, उसके बावजूद इस पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं है, ये आजाद है, अपनी गैरत बेचने में भी आजाद है। उसके बावजूद पाकिस्तान तलाना, पुलिस तलाना, पाकिस्तान तलाना, देखें, जब मदीने में आकर रोज़े रसूल को तोड़ने का इरादा तुम रखते हो और माअज़ल्लाह अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की लाशों को जलाने का इरादा भी तुम रखते हो और जुम्मे नमाज पढ़ने वालों को कत्ल का इरादा भी तुम रखते हो, ठेड़ी में आकर मुसलमानों को सूली पर लटकाने का इरादा भी तुम रखते हो और उलमा हजरात को खैरपुर में कुबूर से निकालने का इरादा भी तुम रखते हो और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का इरादा भी तुम रखते हो। और इसी तरह देखें, जब इकरार भी तुमने खुद कर लिया कि अहले बैत रसूल के साथ गद्दारी, धोखेबाजी, बेवफाई तुमने की थी, अहले बैत रसूल को शहीद भी तुमने किया था, तो फिर अहले बैत रसूल के कातिल और दुश्मन मुसलमान कैसे हुए? और इसी तरह फिर दुनिया के अंदर दहशत गर्दी करने वाले मुसलमान कैसे हुए और पाकिस्तान के दुश्मन मुसलमान कैसे हुए, जबकि ये तमाम काम तुम ही करते हो।